الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس منکم رجل رشید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 2 جولائی 2021 ہے۔ آج کے جمعہ کے بیان میں نے آپ کی خدمت میں فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ میرے دوستو، 10 ذوالقعدہ سن 1244 ہجری کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ہے، اور اسی جولائی کے مہینہ 1905 کے اندر حضرت کی وفات ہے۔ تو اس مہینے میں پیدائش اور وفات جمع ہو رہی تھی، تو میں نے آپ کی خدمت میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ ہمارے اکابرین بر صغیر پاک و ہند میں اکابرین علماء دیوبند کا ایک نام ہے، اور علماء دیوبند نے وہ خدمات سر انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک یادگار بھی رہیں گی اور قابل تقلید بھی رہیں گی۔ صرف بر صغیر کی بات نہیں ہے، سہارنپور کی بستی دارالعلوم دیوبند جس جگہ قائم ہوا، اس سے اٹھنے والا ہر شخص، اس سے نکلنے والا ہر عالم، اس سے باہر آنے والا ہر مفتی، قوم کا لیڈر، اقتدا کرانے والا رئیس اور قائد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام کو وہ قبولیت عطا فرمائی ہے کہ 4 دانگ عالم میں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں جہاں انسان بستے ہیں، وہاں مسلمانوں میں اس دارالعلوم کا فیض موجود ہے۔ اسی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان شخصیات میں ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ 1823 کے لگ بھگ ان کی پیدائش ہے۔ یہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی کے والد کا نام مولانا ہدایت احمد اور ان کے والد کا نام قاضی پیر بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ حضرت مولانا دونوں گنگوہی کے والد اور دادا جان اپنے پاس سلسلہ نسب رکھتے تھے، جو سلسلہ نسب میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری تک جاتا ہے رضی اللہ عنہ، اور ان کی والدہ مکرمہ یہ بھی ان کے والد کی چچا زاد بہن ہونے کے ناطے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ گویا ان کے ماں باپ دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں، تو یہ نجیب الطرفین ہوئے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ جب پیدا ہوئے ہیں، 8 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ بچپنے میں اتنا زیادہ کھیل کود کی طرف بچہ متوجہ ہوتا ہے، یہ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ کھیل کود کے معاملات میں شامل ہی نہیں ہے۔ ان کا شروع سے رغبت دین، ایمان، اسلام، نیک شریعت کی طرف معاملات پہ رغب تھا۔ کہتے ہیں نمازوں میں اتنا زیادہ شوق ہوتا کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا اور پھر جا کر نماز میں شامل ہونا۔ کہ ایک بار کھیل کود سے آئے تو وضو کرنے کے لیے ادھر نماز کھڑی ہو رہی تھی مغرب کی، تو یہ کنویں کے قریب گئے۔ اس زمانہ کنویں کا تھا، تو وضو میں سارے لوٹے خالی تھے، تو کسی لوٹے کو اور وہ ڈول کو اندر ڈالتے ہوئے کنویں میں پاؤں پھسلا تو یہ اندر جا کر گر گئے کنویں کے اندر۔ چھوٹی سی عمر تھی۔ اس زمانے میں کوئی شور و غل کا زمانہ تو تھا نہیں، جو نمازی نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے جماعت، انہوں نے بمشکل نماز پوری کی اور دھڑام کی جو ایک آواز سنی تو بھاگے آئے اور دیکھا کہ کوئی گرا ہے، یہاں کون گرا ہے؟
تو کہتے ہیں ان کے چاچو نے جب آواز دی تو انہوں نے جواب دیا کہ چاچو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، وہ ہوا یہ کہ جو ڈول تھا نا بڑا سا وہ اندر ڈالا تھا، یہ اس کے اوپر گرے تھے تو ڈول تیرتا رہا تو یہ اس کے اوپر سلامت رہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یعنی اس کا مطلب یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بچپن میں نمازوں کی طرف اس طرح راغب تھے، اور صرف اپنے گھر میں رہنا، باقی کسی جگہ رات گزارنے کی عادت نہ تھی۔ ایک بار اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ خالہ کے گھر میں رات گزاری تو امی ابو کو پتہ نہیں تھا کہتے ہیں، تو یہ بھی پریشان اور وہ بھی ادھر سے پریشان، اور اس حد تک پریشانی کا عالم تھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ تو یہ صبح جلدی جلدی آئے اور آ کر امی سے معذرت کی اور کھلا کھلا بتایا کہ امی میں نہیں جا رہا تھا، مجھے یہ لے کر گیا ہے۔ بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے اس طرح کی اچھی عادات میں رکھا تھا۔ ابتدائی تعلیم تو اپنے گھر اور اپنی بستی میں حاصل کی۔ جب علم حدیث کی باری آئی تو انہیں دہلی جانا پڑا، اور دہلی میں اس وقت حضرت مولانا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے فرزند ارجمند، یہ ان کا سکہ چلتا تھا، یہ حضرات وہاں موجود تھے۔ تو ان حضرات کا معاملہ، پھر اس کے ساتھ حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے مدرس ہیں، ان کے والد مکرم، تو ان کے ہاں ایک عرصہ جا کر پڑھا ہے اور علم حدیث کو حاصل کیا، اور یہیں پر 4 سال حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا زمانہ طالب علمی گزرا ہے۔ جو 4 سال طالب علمی کے تھے، وفات کیا، آخرت تک ان لوگوں کو اکٹھا اللہ رب العزت نے جنت الفردوس میں کیا ہے۔ تو اس طرح یہ دارالعلوم دیوبند کے صحاب طالب علمی میں اکٹھے ہوئے۔ اس کے آگے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیعت ہوئی ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور ان کا ایک نام ہے، اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر جنت المعلیٰ میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے ساتھ ان کی قبر ہے۔ اماں جان ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں یہ موجود ہے۔ تو یہ ایک نامی گرامی پیر شخصیت تھے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ہم استاد صاحب سے پڑھ رہے تھے سبق، تو ہمارے استاد بھی ان کے شاگرد تھے اور ان کے مرید بھی تھے۔ تو یہ آئے نا تو حضرت استاد جی نے کہا بھی سبق ہو گیا، بعد میں پڑھیں گے، میں ان سے مل لوں، تو اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اچھا یہ بابا جی آیا ہے، اچھا بزرگ ہے، انہوں نے ہمارا سبق ہی ختم کرا دیا، حالانکہ یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بندہ وہ ہے جس سے ہماری چمنستان کے چراغ کو جلنا ہے۔ ایک وقت آیا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخصیت بنی ہے، ایک علم دین کے درجے پر اور ایک للہیت اور تقویٰ کے پہاڑ بن کے جب دنیا میں معروف اور مشہور تھے، تو ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا سفر کا۔ ایک علاقے میں ایک سفر کی غرض سے گئے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو پہلے بیعت تھے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب سے، تو ان کو بھی وہاں جانا پڑا ملاقات کے لیے۔ جب یہ وہاں گئے تو حضرت حاجی صاحب بزرگ ولی اللہ کے ولی، ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک سوال آیا کہ یار یہ چہرہ تو بہت سچا چہرہ ہے، مجھے اس کے قریب ہونا چاہیے، بیعت بھی کرنا چاہیے اور اس سے کوئی فائدہ بھی لے لیں۔ تو وہاں یہ پہنچے، بہرحال جیسے کیسے وہاں پر بیعت ہوئی۔ تو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات تھی کہ یہ جو بندہ بیعت کر لیتے ہیں تو پیر رات کو پتہ نہیں جلدی جلدی اٹھا دیتے ہیں، اٹھو تہجد پڑھو، اٹھ کے اللہ اللہ کرو، حالانکہ نماز کے بعد بھی بندہ اللہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کوئی ناجائز تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے بیعت کرتے وقت شرط رکھی کہ حضرت میں نے صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھنا، مجھے نہ اٹھانا، میں اپنی ترتیب پہ اٹھوں گا، آپ اتنا جلدی جلدی اٹھا دیتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہیں، میں بس اپنی ترتیب پہ اٹھوں گا، مجھے اس طرح آپ مجبور نہیں کریں گے۔ انہوں نے فرمایا جی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ انہوں نے ان کا ہاتھ لے کر بیعت کر لی، توبہ کرا لی، اور جو ہے نا ایک سلسلے میں داخل فرما لی۔ تو کہتے ہیں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی چارپائی میری چارپائی کے قریب رکھنا۔ جب رات کو آرام کیا تو صبح حضرت حاجی صاحب اٹھے، انہوں نے وضو کیا تو ان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے شروع میں دیکھا بھی شیخ ہے، بزرگ ہے، استاد ہے، یہ تو اٹھ کے مسجد میں چلے گئے اللہ اللہ کرنے، 2-4 کروٹیں تو بدلیں، لیکن اس کے بعد دل میں آیا کہ تو نوجوان آدمی ہے، وہ بوڑھا آدمی ہے، وہ تجھ سے بڑا آدمی ہے، وہ بزرگ ہے، وہ بندہ تو اللہ اللہ کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے اور تو یہاں سویا ہوا ہے، وہ بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے تو بھی اٹھ کے چلا جائے۔ حضرت حاجی صاحب کی دعا کا اثر تھا، وہ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ ان کے دل میں بھی یہ چاشنی پیدا فرما دے، عالم تو بہت بڑا ہے، روحانیت میں بھی اللہ اس سے کام لے لے۔ تو حضرت وہاں پہنچے، کہتے ہیں جب میں مسجد کے کونے میں پہنچا میں نے نوافل پڑھی اور اس کے بعد ذکر اللہ شروع کیا اللہ کی یاد میں، تو خود بخود ذکر جہری شروع ہو گیا بلند آواز سے اللہ اللہ۔ تو اس وقت نہ کسی کی نیند خراب ہو رہی تھی، نہ کسی کی نماز، ہر بندہ اپنے اپنے ذکر میں لگا ہوا تھا۔
تو کہتے ہیں وہ وقت ایسا رہا کہ آج تک ذکر اللہ بھی نہیں چھوٹا اور تہجد بھی اللہ نے نہیں چھوڑوایا. اچھا آخر وقت تک. تو ان سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ آپ تو حاجی صاحب کو عجیب کہتے تھے کہ یہ آیا ہمارے سبق کو ختم کرا دیا, جب آپ حاجی صاحب سے ملے تو ان کی باتیں کیسے مانی؟ انہوں نے کہا ملا نہیں, ملنے کے بعد میں اس کی باتوں پہ مر مٹا, یعنی اتنا میرا ان کے ساتھ تعلق رہا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کا ایک تعلق ہے. یہاں میں ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مہمان کی آمد پر روٹیاں پکواتے تھے ایک گھر سے. ایک بار وہ گھر والی جو عورت تھی وہ گھر نہیں تھی, تو ان نے کسی اور خاتون سے کہا کہ آپ ہمارے مہمانوں کی روٹیاں پکوا دیں, ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں. کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اور اس مائی صاحبہ جس کو ہم نے کہا تھا ہماری روٹیاں پکا دے وہ توے پر روٹیاں لگا رہی تھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھ جا, تو اس مہمانوں کو روٹی پکانے کے قابل نہیں ہے, یہ مہمان میرے ہیں جو آ رہے ہیں, ان کی روٹی کا انتظام بھی میرے ذمہ ہے, تو ہٹ جا, یعنی میں ہی کراؤں گا. تو کہتے اس کو ہٹا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب میں آئے تو یہ کہتے میں بہت حیران تھا کہ ایسا کون سی نیکی کا اثر ہمارے مہمانوں میں ہے. تو کہتے ہیں اس وقت ہم نے دیکھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ان کا بیت کا حلقہ میں داخل ہونا تھا, تو ان کی آمد کے لیے خوشخبری تھی. اچھا وہ عورت کو ہٹایا کیوں؟ کہتے ہیں وہ بعد میں کھلا کہ وہ رافضی قسم کی صحابہ کرام کے دشمنی اور بغض کو اپنے دل میں سمونے والی عورت تھی. تو اس عورت کو اللہ کے رسول نے خواب میں ہٹا کر فرمایا کہ تو ان بزرگوں کے روٹی پکانے کے قابل نہیں, ان کا انتظام میں خود کروں گا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی ایک چیز. اچھا اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک مزید بات عرض کرتا ہوں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح جو ہوا ہے نا, وہ نکاح بھی اپنے ماموں کی بیٹی سے ہوا ہے. ان کے ماموں تھے مولانا محمد نقی صاحب رحمہ اللہ, ان کی بڑی صاحبزادی سے ان کا نکاح ہے. اچھا جو ان کے نکاح میں خاتون آئی ہیں ماموں کی بیٹی ہیں, ان کی والدہ بھی تو حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد جیسے حضرت ان کے والد, تو ماموں کی بیٹی بھی تو وہی ہے نا. تو اللہ نے ان کا رشتہ بھی اسی خاندان میں کرایا جس خاندان کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان ہونے کا شرف حاصل. حضرت ابو ایوب انصاری سے کون بد نصیب ہوگا جو ناواقف ہوگا؟ میزبان رسول ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا مدینہ منورہ میں حق ادا کیا ہے, رہائش کے انتظام کے لیے سارا معاملہ کیا, جتنا تک وہ دو محنت کوشش سے ہو سکا, بلکہ اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانہ دینے میں انہوں نے اپنی جگہ عطا فرمائی. اچھا اتفاق کی بات ہے, میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ماں باپ بھی اسی نسل سے, تو ہماری مسجد کا نام بھی جامع مسجد ابو ایوب انصاری ہے رضی اللہ عنہ, تو اس نام کی نسبت بھی حاصل. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ماموں کی بیٹی سے نکاح ہے, اور ان سے ان کی 4 اولادیں ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹی اور ایک بیٹا, یہ بیٹا تو جوان ہو کر فوت ہوا اور ایک بیٹی بچپنے میں فوت ہوئی تھی. یہ 2 بیٹی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی زندہ رہی, اور ان کی اولاد بھی ہے. ایک بیٹے کا نام محمود ہے اور ایک بیٹے کا نام مسعود ہے. تو محمود بچپن میں فوت ہوئے تھے, مسعود یہ حکیم بھی بنے عالم بھی بنے, ان کا ایک کردار ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندگی اس طرح گزری ہے. 3 حج ہیں ان کے. ایک حج کا سفر جب جہاز پہ گئے تھے تو 2 سال وہاں گزار کے آئے, تو 2 حج ان نے کیے تھے, کیونکہ اس زمانے میں 2-2 3-3 ماہ کا سفر ہوتا تھا. آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ 4 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جائیں, تو وہ ایک زمانہ لگتا تھا. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 حج ایک سفر پہ ہوئے, اور تیسرا حج ایک سفر 4-5 سال کے بعد پھر ہوا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے مل کے شاملی کے میدان میں انگریز سے جہاد کیا ہے, جسے جنگ آزادی کہتے ہیں. شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کی قیادت میں انگریز سے جہاد ہوا ہے. اور انگریز کو بر صغیر چھوڑنے کی جو پہلی چنگاری ہندوستان میں ملی ہے, یہ اس جنگ کے بعد ملی ہے کہ انہوں نے انگریز کو اس وقت ناکو چونے چبوائے تھے. بہرحال اس جہاد کے بعد ان کے اوپر ایک مسائل آئی ہیں, ابتلا آئی ہے, حکومت کی طرف سے بغاوت کا, غداریوں کے مقدمے آئے, جیل بھگتی, بڑا ایک ترتیب رہی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے, تو ان کے شیخ وہیں تھے. جیل سے رہائی کے بعد حج کے سفر میں بھی گئے, تو اپنے شیخ کی زیارت کا شوق بھی تھا, تو کتنے بار حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جا کر حضرت کی زیارت کی ہے, اور اس طرح وہاں رہے ہیں. میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں حضرت کے حوالے سے. حضرت کو اللہ رب العزت نے علمی طور پہ بڑا مضبوط رکھا تھا.
مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علمی طور پہ یوں مضبوط ہوتے کہ کوئی مسئلہ پوچھ تو فوراً اس مسئلے کا حل قرآن اور حدیث اور اس کی شکل میں ماہرین کی آراء کی شکل میں فقہ کی شکل میں اس شکل کو پیش کر دیتے۔ حضرت گنگوہی کے کئی فتاوی جات موجود ہیں، آپ فتاوی رشیدیہ ان کا مستقل دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ باقیات فتاوی رشیدیہ بھی چھپ کے آئے وہ بھی موجود ہے، ان کی کئی کتب بھی ہیں اس مسئلے پر، فلاں عنوان فقہ کے بارے میں۔ ان کو ثانی ابو حنیفہ کا لقب کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایسے علاقے میں وہاں پر دین کی خدمت کی ہے جہاں عام طور پہ مخالفت تھی دین کی، تو انہوں نے بھی ان کی نیابت میں یہاں پر ہندوستان میں وہ دین کی خدمت اور علم فقہ کا چراغ بلند کیا کہ رہتی دنیا تک ایک یادگار ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علم فقہ اس شخص کو اللہ عطا فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں۔ تو علم فقہ کے ساتھ ان کو رکھا گیا تھا، مسائل کو چٹکیوں میں حل کرنا ان کا ایک کام تھا۔ ایک بار ان سے کسی شخص نے سوال کے دوران کہا کہ میرے قبلہ کعبہ، آپ مجھے اس مسئلے کا جواب دیں، تو انتہائی ناراض ہوئے، فرمایا قبلہ کعبہ ہمارا ایک ہی ہے، کسی انسان کو آپ قبلہ کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ منع فرماتے تھے اگر کسی بندے کو کہیں جی قبلہ یوں ہے، آج کل تو جناب قبلہ کہلوانے میں لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس طرح کے القابات اپنے لیے کہنے والے کو بھی وہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی کہ ایسا جملہ نہ کہیں، جو میرا نام ہے وہ نام لے کر آپ بات کریں۔ حضرت کے ساتھ ایک شخص نے حضرت سے ایک بار سوال کیا کہ حضرت میں نے قرضہ لیا ہوا ہے فلاں آدمی سے، اب میں نے اس کو قرضہ دینا ہے، وہ تو دور ہی رہتا ہے، جب میں نے لیا تھا تو اس کے وہاں جا کر لیا تھا، اب میں نے اس کو قرضہ لوٹانا ہے تو دو شکلیں ہیں، یا تو میں وہاں سفر کر کے جاؤں اور یا میں منی آرڈر بھیج دوں، جیسے آج کل کے زمانے میں ایزی پیسہ ہے نا، اس سے تھوڑا دن پہلے لوگوں کو یاد ہی ہے منی آرڈر ہوتے تھے وہ ڈاک کے ذریعے جاتا تھا، تو کہ اس طرح بھیج دوں، تو یہ بتائیں میں نے قرضہ مثال 1000 روپے لیے اور ڈاک خرچ اس کے اوپر 20-30 روپے آئے گا، تو یہ میرے ذمے آئے گا یا جس نے مجھے قرض دیا ہے اس کے ذمے آئے گا؟ کیا جواب ارشاد فرمایا دو باتیں ہیں، قرض واپسی کا مطالبہ اس نے کیا ہے یا ڈیٹ آ گئی ہے اور تم دے رہے ہو؟ اللہ نے کہا حضرت وقت سے پہلے اس نے مطالبہ نہیں کیا، وہ تو خاموش ہے، میں ہی دے رہا ہوں، کہا پھر خرچہ تو برداشت کرے گا، اور وہ وقت سے پہلے مانگ رہے مجھے ضرورت ہے ہر صورت دے دو، تو پھر خرچہ وہ برداشت کرے گا کہ اس کی ضرورت ہے۔ ایسے عوامی لہجے میں آسانی طور پہ مسائل کا حل لیتے۔ ایک بار ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت میں نے امام سے پہلے سلام پھیرا ہے تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ اکبر کہنے پر نماز شروع ہوتی ہے، السلام علیکم پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کسی نے امام سے پہلے اللہ اکبر کیا وہ نماز میں شامل نہیں ہوا، کسی نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا وہ بھی نماز میں شامل نہیں تھا، اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی تشریح میں فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام کہتا ہے اس کے لفظ سے پہلے ایک بندہ لفظ کہہ بیٹھا تو وہ تو امام سے پہلے نماز سے نکل گیا، تو جس نے امام سے پہلے نماز مکمل کر لی ہے اس کی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوئی، اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ آسان انداز میں مسائل فقہی کا حل بتاتے اور اس کو سمجھائے دیتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ عقیدہ حیات النبی کا ہے اور یہ واضح ان کی فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے اور اس پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے دستخط ہیں، الجواب بہذا التفصیل صحیح رشید احمد وفیان، اس پر دستخط ہیں، یہ حضرت کا اپنا فتویٰ ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عام بندہ قبر میں سلام سنتا ہے، یہ تو حدیث پاک میں ہے اس طرح فلاں فلاں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سننے میں، پیغمبر کی قبر کے قریب سما کے مسئلے میں اہل حق، اہل اسلام، اہل سنت والجماعت کا موقف اور نظریہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ عام بندوں میں کوئی اختلافی بات آ جائے تو آ جائے، عام کا مسئلہ عام کا ہے، رسول اللہ کی ذات عام نہیں خاص الخاص ذات ہے، رسول اللہ کی ذات اخص ذات ہے، اس سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی ہستی، کوئی جو ہے نا رتبہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کا مخلوقات میں رتبہ ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا تمام انبیاء کرام جو دنیا سے رخصت ہوئے بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، کوئی قبر کے قریب سلام پڑھے تو انبیاء کے سننے میں اس کائنات میں صحابہ آل بیت سمیت کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب انبیاء کی قبر کے قریب سلام کے اور سما کے قائل ہیں۔ اسے اجماع کہتے ہیں، اسے اتفاقی فیصلہ کہتے ہیں، اسے اجماعی فیصلہ کہتے ہیں، اور جو فیصلہ امت کا اجماعی ہو، صحیح ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت میری امت کو کبھی گمراہی پر اجماع نہیں کرنے دے گا،
حضرت ابن عمر کی روایت موجود ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ الی النار۔ ترمذی کے لفظ شذ الی النار ہے، باقی کتب کی شذ الی النار ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کر لے گی کہ پوری امت کے اتفاق ایک گمراہی پر ہو جائے، میجارٹی امت کی فقہاء علماء ایک ماہر کے طبقے کبھی گمراہی پر اجماع نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک کی مدد اجماع کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو اجماعی راستے سے کٹا وہ تو جہنم کی طرف کٹا، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو حضرت نے اجماعی طور پہ فرمایا کہ انبیاء کرام کے سیما میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ مولانا یحییٰ کاندلوی وہ شخص ہیں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی فضائل اعمال والے ان کے والد مکرم ہیں۔ حضرت کی جب بینائی چلی گئی، یعنی آنکھوں میں کمزوری آئی، تو اس کے بعد حضرت گنگوئی کی طرف سے مولانا یحییٰ فتاوی لکھتے تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے سماع کا فتویٰ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سنیے، اس فتاوی رشیدیہ میں دو فتوے ہیں سماع کے، ایک فتویٰ وہ ہے جو مولانا یحییٰ نے لکھا ہے، ایک وہ ہے جس پہ حضرت کے دستخط ہیں، الجواب بہذا التفصیل صحیح، تو اس لیے مولانا یحییٰ کا نہیں ہے بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے خود اس فتاوے کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور حضرت کے مسائل، ایک مرتبہ خاتون آئی حضرت کے پاس کہ میں مسجد کی پڑوسن ہوں اور مسجد کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، میری گھر میں آواز آتی ہے، ہم 3-4 عورتیں مل کے کیا امام کی اقتداء میں با جماعت نماز اپنے گھر سے ادا کر سکتے ہیں؟ شامیہ کے مسئلے کو بڑی آسان طور پہ حل فرمایا کہ یہ تجری فیہ العجلہ، اس جزیے کو سامنے رکھ کے حضرت نے جواب دیا کہ میری بہن، اگر آپ کے اور مسجد کے درمیان کوئی ایسا راستہ موجود ہے جس میں کوئی ریڑھی گاڑی چل سکتی ہے تو آپ مسجد کے ساتھ متصل نہیں ہیں، آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، آپ کا گھر قریب ہے، اس کے درمیان کوئی گزرگاہ بھی نہیں ہے، اور اس دوران آپ تک امام کے تکبیرات انتقال واضح طور پہ معلوم ہے کہ امام اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، آپ کے علم میں اس طرح بات ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہے یا کوئی دیوار چھوٹی ہے معاملہ سمجھ آ سکتا ہے، تو پھر آپ کی نماز جائز ہو جائے گی۔ تو اس طرح لوگ مسائل پوچھتے، حضرت ان کو جواب دیتے، ایک پوری ان کی جلد تیار ہے مسائل پر۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے پر تذکرۃ الرشید جو مولانا عاشق اللہ میٹھی رحمہ اللہ نے ان کی سیوانیں لکھی ہے، اس میں تقریباً پتہ نہیں کتنے 100 حوالوں کے ساتھ ان کے تفقہ کو ثابت کیا گیا کہ اس طرح دین میں ان شخص کو مہارت اللہ نے دی تھی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے وہ مرتبے عطا فرمائے تھے کہ بڑے بڑے اہل علم، جبال العلم، علم کے پہاڑیاں ان کے قدموں میں آ کر بیٹھے اور ان سے علوم حاصل کیا۔ جس شخصیت کا نام دنیا میں آج گونج رہا ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کو محمود الحسن پڑھتے ہیں، الحسن پہ الف لام حضرت شیخ الہند کے نام میں نہیں ہے، ویسے محمود الحسن نام ٹھیک ہے لیکن حضرت کے نام میں محمود الحسن نہیں ہے، محمود حسن ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند وہ ہیں جو حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت کشمیری، حضرت عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت گنگوہی سے انہوں نے پڑھا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کے والد مکرم ہیں، یعنی حضرت مولانا علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ڈی اے خان کی شخصیت، ان کے دادا استاذ بنتے ہیں وہ، یہ بھی حضرت گنگوہی کے شاگرد ہیں۔ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ، میرے پیر، میرے بزرگ مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جن کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے قدموں میں موجود ہے، جنت البقیع میں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری ایک نام ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگلے جمعہ اس پر بات کروں، ان کی وفات بھی ذوالقعدہ میں ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ جیسا شخص بھی ان کا شاگرد ہے۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، رائے پور خانقاہ کے چشم و چراغ، حضرت حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر بنتے ہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اس طرح بڑے بڑے حضرات حضرت سے پڑھے ہیں اور حضرت کے علوم کو لے کر دنیا میں گئے ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری میاں والی کے قریب یہاں وہاں بچ رہا ہے، یہ شخصیت شمس المفسرین، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ لیکن افسوس ہے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے چند لوگ نام تو لیتے ہیں
کہ وہ حضرت البانی ہمارے بڑے ہیں، وہ حضرت البانی رحمۃ اللہ کے عقیدے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، 1944 میں ان کی وفات ہے، تفسیر کے ماہر، حدیث کے ماہر، علوم شریعت کے ماہر، لیکن چند ماننے والے حضرت مولانا البانی کو فرماتے ہیں کہ یہ حیات النبی کے منکر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے قائل نہیں تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا حسین علی البانی رحمہ اللہ نے وفات کے وقت جو آخری کتاب املا کرائی ہے، لکھوائی ہے، اس کا نام ہے تقریرات حدیث، تحریرات حدیث میں حضرت نے باقاعدہ 2 جگہ تحریر فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ، ایک جگہ لکھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں میری قبر کے قریب کوئی سلام پڑھے گا میں اس کو خود سنوں گا، جو دور سے پڑھے گا فرشتے پہنچائیں گے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا آگے پڑھو نا، آگے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں آگے لفظ لکھا ہے کہ اگر زندہ رہا تو اس پر اور تفصیل دوں گا۔ میں نے کہا جی ہاں لکھا ہے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ حدیث ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا حیا کر، اگر ٹھیک نہ ہوتی تو کہتے ہیں میں آگے اور تردید لکھوں گا۔ انہوں نے تردید نہیں کہی، تفصیل کہی ہے، تو نے تفصیل کو تردید بنا دی ہے۔ وہ تفصیل اور تردید میں تمہیں فرق ہی نہیں نکلتا۔ اچھا اگر یہی بات ہے تو حضرت نے اسی کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر یہ کام کرایا کہ ایک دیہاتی شخص آیا صحابہ کرام کی موجودگی میں، اس نے آ کر وفات کے 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دنیا سے گئے، ایسے لگا ہمارا تو دل نکل گیا۔ بس ایک ہی بات ہمیں نظر آتی ہے، قرآن نے کہا گناہگار خود توبہ کر کے حضور کے پاس آئے، حضور دعا کریں گے اللہ معاف کرے گا۔ تو جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، خود بھی گناہوں کی معافی مانگ چکا ہوں۔ قرآن آیت کے مطابق واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، آپ دنیا میں ہوتے تھے معافی کی دعا کرتے تھے، اللہ آپ کے ذریعے مجھے بھی یہ شرف عطا فرما دے۔ تو کہتے ہیں حضرت رسول اللہ قبر مبارک سے اس کو تسلی دی گئی انہ قد غفر لک، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ بھی حضرت البانی رحمہ اللہ نے وہاں لکھا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ حیات النبی کے اور سباع النبی کے قائل ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی علم حدیث پر، علم فقہ پر، علم شریعت پر، علم دین پر، علم قرآن اور تفسیر پر ایک انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک اس چیز کو یاد رکھیں گے۔ حضرت مولانا کا نظریہ یہ تھا کہ جو شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف بات کرے، تقلید کو شرک کہے یا اس طرح بدعتیں بجا لائے، فرمایا صحیح العقیدہ آدمی کو ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اپنی نماز کو جیسے صحت کو تندرست رکھتے ہو، نماز کی اقتدا کو بھی تندرست رکھو۔ قادیانیت کا فتنہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کی زندگی کا آخر تھا اور اس فتنہ پروان چڑھ رہا تھا۔ مرزا قادیانی نے شروع میں تو خود کو شروع میں نبی ظاہر نہیں کیا تھا نا، جھوٹے نبی نے خود کو نبی نہیں کہا تھا، لیکن اس جھوٹے نے خود کو اچھا آدمی، ایک مجدد، ایک ریفارمر، اس طرح کے نام دیے۔ آخر زمانہ حضرت گنگوہی کا تھا تو اس کی نبوت کی باتیں چلنے لگی، تو حضرت نے جو فتویٰ اس کے لیے تحریر فرمایا وہ یہی تھا کہ اس بے ایمان سے خود بھی بچیں اور امت کے ایمان کو بچائیں۔ 1905 میں حضرت کے وفات 1901 کے لگ بھگ اس نے جو ہے نا انکار باقی ختم نبوت کر کے نبوت کا واضح دعویٰ جو اس بے ایمان کا آیا تھا یہ اس زمانے میں ہے۔ تو جاتے جاتے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی منجی بھی ٹھوکی ہے اور قادیانیت پہ کفر کا فتویٰ اور ختم نبوت کی تائید پر لکھا ہے۔ ایک شخص نے، ہندوستان کے رائے بریلی کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت گنگوہی کے خلاف جا کر سعودی عرب میں کہا کہ رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ پاک جھوٹ بولتے ہیں، اور اس پر حضرت گنگوہی کے کوئی جھوٹے ووٹے دستخط بنا کر دکھایا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا شکر ہے اللہ نے میری زندگی کے 2-4 روز ابھی رکھے ہیں، لوگ میرے خلاف جھوٹ بولیں گے تو میں اس کی تردید کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہ یہ میری مہر ہے نہ یہ میرے دستخط ہیں، میں نے تو ان دستخط کیے ہیں نہ یہ فتویٰ دیا ہے۔ مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ ہم تو نبی کی ذات کے لیے بھی جھوٹ ہونے کے قائل نہیں ہیں کہ جو پیغمبر کو جھوٹا سمجھے اس کا باؤنڈری آف دا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو کہا جو نبی کی ذات ہے ہم اس کے لیے یہ کہتے ہیں چہ جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں، رب العزت کے بارے میں ایسا غلط فتویٰ ہماری طرف منسوب کر دی جائے۔ تو حضرت نے اس سے اعلان برات کیا اور اعلان برات کر کے اس کی تردید کی ہے۔ پتہ نہیں یار لوگ آج تک اس جھوٹے فتوے کو پھیلاتے ہیں۔ کل بھی جب ہمارا یہ اشتہار انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوا تو مجھے ایک دوست کی کال آئی کہ مولانا مجھے ایک شخص نے فون کیا کہ مفتی عبدالواحد قریشی تو کل جمعہ پڑھائیں گے مولانا رشید احمد گنگوہی کے حالات اور کردار اور حیات اور کارنامے پر۔ تو گنگوہی صاحب کا تو فتویٰ تھا کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے۔
تو کل اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ میری عادت نہیں تھی میں اس طرح کی جھوٹی باتیں کی تردید کروں، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آج تک لوگ اس جھوٹی بات کو پھیلاتے پھر رہے ہیں تو اس کی وضاحت بھی کر دینی چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ اور الزام ہے جو اللہ والوں پہ لوگوں نے لگایا ہے۔ اور سنیں، یہ الزامات پیغمبر کی ذات پر بھی لگے تھے۔ ان ھذان لساحران یریدان، فرعونیوں نے الزام لگایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام پر کہ یہ نبی نہیں ہے، جادوگر ہے، ہمیں ہمارے شہر سے نکالنے آئے ہیں۔ لساحر کذاب کہہ کر پیغمبروں کی ذات کو مخاطب کیا گیا۔ انہو لمجنون کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیچڑ اچھالا گیا۔ تو جب نبی کی ذات پہ یہ ہے تو علماء، سچے علماء، اہل حق علماء نبی کے وارث ہیں، تو نبی کی وارث پر بھی شیطانیت والے بولتے رہیں گے۔ یاد رکھیں، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ روز اول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ اور ابو لہب کے شرارے کی لڑائی ہے، وہ قیامت تک چلے گی، وہ قیامت تک چلے گی۔ ابو لہبیوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کا کردار کبھی اچھا نہیں لگے گا۔ ہاں جب چوکیدار کے خلاف چور بولے تو ہمیں مزید اعتماد بڑھا دینا چاہیے کہ ہمارا چوکیدار ٹھیک چوکیداری کر رہا ہے، تب چوروں کی چیخیں نکل رہی ہے، تب تو چور چوری پر اپنی کمر نہیں کستا کہ یہ اس پر کوئکلی اس پر گرفت کر لیتا ہے، تو اس کا معنی چوکیدار بہت بہتر ہے۔ تو اگر اس طرح کی باتیں ہونا تو پھر اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ کا اعلان ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے اولیاء اللہ کے خلاف کوئی دشمنی رکھی، فرمایا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دوں گا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ تھی، کبھی کسی عالم دین کے خلاف، اہل حق کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہنے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فلاں آدمی علماء کو گالیاں دیتا ہے، عالم دین پر اعتراض کرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا علم دین پر اعتراض کرنا کیا ضرورت، عالم دین کے خلاف اگر ایک عالم کی کوئی بات ہے تو علماء سمجھا کر بات حل کر لیں، بس ختم۔ عوام کو نہیں چاہیے علماء پر تان بازی کرے، عوام کو نہیں چاہیے علماء پر زبان درازی اور گالیاں دے۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ، ولی اللہ تھے نا، کشف کے ایک چیلنج فرماتے ہوئے اپنی ایک بات کا ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پہ یقین رکھ کے کہتا ہوں، جو علماء کے خلاف تان کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو کھولو، اس کے چہرے کو اللہ قبلے سے دور کر دیں گے، نہ کیا ہو تو فرمایا جو سزا ہمیں دینا ہمیں دے دینا۔ ایک وجد میں آ کر ایک بات حضرت نے ارشاد فرمائی تھی۔ تو ہمیں اہل دین کی علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ تقریباً یہ 31 جولائی ہے، بعض روایتوں میں نہیں 5 اگست ہے 1905 کو، یہ علم کا، شریعت کا، دین کا ایک بہت بڑا چمکنے والا سورج یہ گنگوہ کی بستی میں یہ ہے نا غروب ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، رب العزت ان کے فیض سے ہم سب کو اور پوری امت کو مستفیض فرمائے، حاسدین کو اللہ ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔